السلام علیکم. آج کے وی لاگ کے ساتھ نظر چوہان آپ کے ساتھ حاضر. کل الجزیرہ کی میں ایک بڑی انٹرسٹنگ آرٹیکل پڑھ رہا تھا. میں اس کا کلپ آپ کے ادھر اپنے وی لاگ کے کامنٹس میں لگاؤں گا, آپ ضرور دیکھنا. بڑا اچھا انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ کس طرح کلونیل ماسٹرز نے ریلیجن کو بنیاد بنا کر پاپولیشن کو ڈیوائیڈ کیا. بڑا بیوٹیفل آرٹیکل. 3 انہوں نے ایگزامپلس دی. انہوں نے کہا کہ سینسس جو ہے اس میں یہ شرط رکھی گئی کہ صرف ایک ریلیجن آپ نے ٹک مارک کرنی ہوگی. دوسرا, ہسٹری میں بتایا گیا کہ یہ ہندوز انڈیجنس پیپل تھے, مسلمان انویڈرز تھے. تیسرا انہوں نے کہا جی کہ کسی بھی جگہ اوقاف ڈپارٹمنٹ بعد میں آ کے بھی اسی طرح بالکل انہوں نے بھی سپریشن ان کی رکھی ایز ٹو, اور صوفی مزار میں یہ جو فلوئڈیٹی اکٹھے ہوتے تھے مسلمان ہندو, ان میں بھی تھوڑی ڈویژن کر دی وچ واز ویری رانگ. میں ادھر اسسٹنٹ کمشنر تھا سجاول میں, جھوک شریف کے مزار پر ابھی بھی گھنٹے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. انفیکٹ اکبر نے جیسے ان کو اکٹھا کیا تھا, اور اس کے بعد صوفیز نے ایک بہت پریمیئر رول پلے کیا بیونڈ ریلیجن اسکوپ کے. ایکچولی ریلیجنس کین بی مینس ٹو دیٹ ایریا, دیٹ اسپیس جہاں میں روحانیت میں اپنے یہ بلاگس کوئی 1000 کے قریب اور یہ وی لاگس کوئی 500 کے قریب کیے ہیں. دیٹ ایریا ان فیکٹ از دی انسان کی معراج یا مقصد ادھر آنے کا, ٹو آپریٹ آن اٹ. آپ جب ریلیجن کو اینڈ بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو فکسیٹڈ کر رہے ہیں بالکل. انہوں نے ایک لاہور کے قریب ویساکھی کے فیسٹیول کی اگزامپل دی ہوئی تھی جو ادھر انڈین سائڈ پہ ہو رہا تھا, جس میں ایک مسلمان موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بیچارے اکٹھے بڑے اچھے رہ سکتے تھے, لیکن ان کو مذہب کی شناخت کرا کے. یہی المیہ دراصل پاکستان کی کریشن کا ہوا. پاکستان کی کریشن کسی اچھے نیک عالم فاضل مولوی ملا کسی نے سپورٹ نہیں کی, نہ جماعت اسلامی نے. مولانا ابوالکلام آزاد تو بڑے اوپنلی خلاف تھے. تو محمد علی جناح ایک غیر مسلم جو ہے اس کو 2 بندے مل گئے, 2 طبقے مل گئے, ایک آغا خانی سر آغا خان اور دوسرے یہ قادیانی. ٹھیک ہے, سر ظفر اللہ وغیرہ. آپ دیکھ لیں نتیجہ آپ کے سامنے ہے. آج 2021 ہے, 73 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں, اور ان 2 کمیونٹیز کے فائدے آپ دیکھ لیں. جنرل ضیاء نے ایبسولوٹلی فری پرل کانٹیننٹلز کی چین ہاشوانیز کو دی آغا خان کے کہنے پہ. ٹھیک ہے جی. مشرف نے حبیب بینک کے کتنا زبردست بینک مفت میں آغا خان فاؤنڈیشن کو دیا. یہ ہیں حالات. اور آج کی قادیانیوں کی آپ پوزیشن دیکھ لیں. آپ کے جناب صاحب شہزاد اکبر قادیانی, آپ کے جناب صاحب ایف بی آر کے چیئرمین نئے قادیانی ہیں, آپ کے اسٹیٹ بینک کے گورنر قادیانی ہیں, سارے انکلوڈنگ عمران خان, جنرل باجوہ. آپ کیسے یہ بیچ میں آپ نے ایک اسلام کا فتنہ سا کھڑا کر دیا, وہ ملا والا جالی والا. یہ بیسیکلی اینٹی اسٹیٹ ٹیکٹکس ہیں, یہ بدماشی سینٹرل گورنمنٹ کی کو کنٹرول کرنے کے ان کے ہیں. دیکھیں آج ہی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, مجھے بڑا دکھ ہوا. صدیق جان نے کیا ہوا تھا کہ کس طرح کل اس کے ممی ڈیڈی قاضی فائز عیسیٰ کے جرنلسٹ دوست ہیں, انہوں نے کہا جی او صدیق جان بیٹھا ہے ذرا انہوں تنو. وہ کورٹ میں اسے بلا کے تن رہا ہے کہ تم سچ بولا کرو, سچ خود جیسے سچ بول رہے ہیں. اس سے کوئی حدیبیہ کا پوچھے. اور کیسے میں نے آج چیلنج کیا ہے, میں وی لاگ کے تھرو بھی چیلنج کرتا ہوں, خدا کے واسطے کوئی میری پٹیشن پہ وکیل بنے. میں ادھر سے نیو یارک سے پاور آف اٹارنی اپنی بھجواتا ہوں, میں ڈرافٹ کرتا ہوں سپریم جوڈیشل کونسل میں ایز این اوورسیز پاکستانی اگینسٹ قاضی فائز عیسیٰ. کمال ہے, اتنی بدماشی. عمران خان سے غلطی یہ ہوئی, صدر سے ریفرنس داخل نہیں کروانا چاہیے تھا. اس وقت مجھے کہا گیا تھا, بٹ میں کیونکہ فروخ عرفان کا کر کے ہٹا تھا تو میں نے کہا یہ بڑا عجیب سا ہوگا کہ میں ایک بڑا کمرشل سا انٹرسٹ نظر آئے گا. حالانکہ وہ بڑا بے لوس تھا. فروخ نے تو الٹا مجھے $5 ملین دیا تھا.
اب میں ریپینٹ کرتا ہوں کہ کاش قاضی فائز اس حوالے میں بھی میں درخواست گزار ہوتا. بہرکیف میں اب بھی تیار ہوں. Lawyers should come forward and say this thing. Is Qazi Faiz Issa barred to be proceeded against in charges of corruption? Even here, US president is not barred in case of corruption. I tell you, ہاں باقی ادر کرائمس میں وہ پارڈنس کا کر سکتا ہے, بٹ ناٹ. ٹرمپ کے اگینسٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ پٹیشنز لگی. ٹرمپ کے اگینسٹ اتنی پٹیشنز آئیں. امپیچمنٹ, غریب کی 2 دفعہ امپیچمنٹ, اور یہ ہیرو اور ٹپ رہا ہے, سب پہ سوار ہو رہا ہے. ہونا کیا ہے؟ ہونا جناب اگلے فال میں وہ جنرل فیض حمید نے آ جانا ہے. کسی وقت یہ ساری جوڈیشری ایک مارشل لا کی مار ہے. ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن, چیزیں اس طرف جا رہی ہیں جناب صاحب. طالبان آر کمنگ. یا آپ لڑ مر کے اسی طرح بھوکے ننگے مر جائیں گے, یہ اشرافیہ آپ کو کھا جائے گی, ٹھیک ہے, یا پھر آپ کے پاس طالبان ادھر آ جائیں گے. قادیانیوں نے آپ کا برکس نکال دینا ہے. اور یقین کریں یہ میرے ساتھ ٹویٹر پہ اور ادھر اب بدماشی پہ میرے ساتھ اتر آئے ہیں کہ آپ جی دیکھیں ہم آپ کو بڑا سنتے تھے. وہ بھی تم میرے پہ احسان کرتے تھے, سنتے تھے. اٹ از اے فیکٹ. آپ نہیں ہیں. شہزاد اکبر نے کیا کیا گند اور لد نہیں کی ہے. آپ میرے جیسے بندے کو شہزاد اکبر کی جگہ آج لے آئیں, میں ان سب کو تن نہ دوں. پہلے اس نے قاضی فائز عیسیٰ نے نواز شریف کو حدیبیہ میں چھوڑا سارے کیسز, اور آرام سے اسے لندن میں بٹھا دیا گیا اسحاق ڈار اور ان کے. پھر جب اس کی باری آئی تو اس نے کہا نواز شریف صاحب سیدھے مر گئے, سیدھے رول گئے. نواز شریف نے کل ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جیت پورے پاکستان کی جیت ہے. بڑھ گئے یار, پورے پاکستان کی جیت. لوٹ مار. ایز اے چیف جسٹس آف بلوچستان ہائی کورٹ وہ اپنے بیوی بچوں کے نام لندن میں پراپرٹیز لگاتا ہے, اینڈ ہی فیل ٹو ٹیل کہ یہ کہاں سے آئی ہیں. کمال ہے. ہم بالکل غرق ہو گئے, اور اوپر سے صدیق جان جیسے جرنلسٹ کو تڑی لگا رہا ہے, چیلنج کر رہا ہے, سچ بولو یہ ہے. اس نے اچھا کہا, اس نے کہا کہ مجھے بلانا کل ہی سپریم کورٹ میں بلانا, میں تمہارا کٹھا چٹھا وہ رپورٹ پڑھ کے سنایا. حکومت کو چاہیے وہ رپورٹ ذوالفقار کی ننگی کی جائے, بتایا جائے کہ اس نے کیا کیا بدماشیاں کی ہیں ان حرامزادوں نے. ظلم ہے یہ, اور ہم لوگ سارے چپ ہیں ممی ڈیڈی سے اور بنے ہوئے ہیں واہ جی واہ, یہ جیت گئے وہ جیت گئے, یہ سارے گروپ جو ہے. تو یہ قادیانیوں سے پاکستان کی اگر جان چھٹی تو شاید ملک بچ جائے. ایک طرف قادیانی ہیں آغا خانی اور یہ سارے بدماش ہیں, ایجنٹ, ٹھیک ہے, برٹش ایجنٹس. دوسری طرف طالبان ہے. بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی پاکستانیوں کے لیے, اور بلکہ بھوک ننگ سب کچھ ہی. دیر isn't any future against this background unless 22 کروڑ اسٹینڈ اپ, جس کا بالکل کوئی چانس نہیں ہے. اتنی بڑی دھاندلیاں اوپن ہو رہی ہیں. جہانگیر ترین سے آج سیٹنگ ہو گئی دوبارہ, ٹھیک ہے جی. فراڈ پلس فراڈ از اکول ٹو فراڈ. بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے بعد.